السلام علیکم دوستو ایک بھائی سوال کرتے ہیں، کیا مرد اپنی بیوی سے اگر 4 مہینے دور رہتا ہے تو کیا اس پر خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یا بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا رہتا ہے کہ بیوی سے اگر 4 مہینے دور رہیں گے تو یہ طلاق ہو جائے گی، یا اس بیچ میں ملنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ مرد 4 مہینے کیا 4 سال بھی یا کتنی بھی وقت دور رہے، طلاق واقع ایسے نہیں ہوتی ہے۔ طلاق کا جو سسٹم ہے، طلاق کا جو طریقہ ہے وہی رہے گا، جب تک وہ الفاظ نہ بولے جائیں اس طرح سے ہی طلاق ہوگی۔ اس طرح سے دور رہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور رہی یہ 4 مہینے والی بات، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ بیوی کو کتنی مدت تک ایک بیوی اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے، کم از کم کتنی مدت تک ہے، یہ اس چیز کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ ایسے ہی آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، رات کو اپنی رعایا کی، اپنے عوام کی خبر گیری کیا کرتے تھے کہ کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں نہیں ہے۔ اور وہ سچے حکمران تھے، اور یہی حکمران کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ایک گھر کی خبر گیری کے لیے وہ گئے تو وہاں پر کچھ آوازیں سنی، ایک عورت کی کچھ درد بھری آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی۔ وہ شعر کے الفاظ میں، یعنی کچھ شعر و شاعری کے انداز میں کچھ باتیں بول رہی۔ جب صبح کو حضرت عمر نے اس عورت کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ 2 سال ہو گئے اس کا شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنی بیوی سے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور بہت ساری عورتوں کو جمع کیا۔ اپنی بیوی کے ذریعے سے ان سے یہ بات معلوم کی کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنی مدت تک دور رہ سکتی ہے۔ یعنی نارملی رہنے کو تو بہت سارے عورتیں بہت زیادہ وقت تک رہتی ہیں دور، لیکن کم از کم نارملی جو رہا جاتا ہے، ایک عورت کتنی مدت تک اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد میں حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ ایک عورت 4 مہینے تک اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہے گا، یعنی کسی بھی محاذ پر نہیں رہے گا، چاہے وہ سپاہی ہو، چاہے وہ تجارت کی غرض سے ہو، یا کسی بھی معاملات کی وجہ سے ہو، کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہے گا۔ 4 مہینے کے اندر میں اس کو واپس آنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں چاہے تو پھر اپنے کام پر واپس جا سکتا ہے، لیکن 4 مہینے کے اندر واپس آنا ضروری ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ چیز کے لیے یہ چیز کہی گئی کہ عورت کی بھی کچھ حق ہیں، اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کو اسلام نے ہم پر فرض کیا ہے۔ یعنی مرد پر عورت کے کچھ حقوق ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں، اور یہ بھی عورت کا ایک حق ہے مرد پر، اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، کیونکہ اسلام نے ان کو سختی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ چیزیں فطری طور پر رکھی ہیں۔ اگر یہ چیزیں جائز طریقے سے نہیں ہوتی ہیں تو بہت سارے اکثر عورتیں اور بہت سارے مرد بھی اپنی ان تمام جو خواہشات رہتی ہیں ان کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے، اسی لیے نکاح کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں، جو فطری خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، وہ جائز طریقے سے پوری ہو سکیں، کسی بھی ناجائز طریقے سے پوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب اگر ایسا ہی رہا کہ مرد کئی سال کافی وقت کے لیے باہر رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے عورت کے من میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ جو عورت کے حق ہیں ان کو ادا کرے۔ رہی بات نکاح کی، تو نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، بس یاد رکھیں کہ عورت کے کچھ حق ہیں، انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہوگا کہ بھائی کوئی بھی انسان خوشی سے باہر نہیں رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کوئی سعودی میں رہتا ہے، کوئی دوسرے دیشوں میں رہتے ہیں، تو وہ 2 سال 3 سال 4 سال اپنے گھر واپس نہیں آ پاتے، تو ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ہم بیوی بچوں کے لیے پیسہ کما رہے ہیں، کوئی خوشی سے نہیں۔ تو بھائی خوشی سے کوئی نہیں رہتا ہے۔ آپ اس بیچ میں اگر کچھ وقت کے لیے آ جائیں گے تو کچھ چلا نہیں جائے گا۔ اس بیچ میں آپ نے تھوڑا پیسہ کم کمایا، آپ کی بیوی کو جو خوشی ملے گی وہ ضروری ہے۔ اب 2-3 سال میں آ رہے، کیا فائدہ؟ جو چیزیں اللہ نے آپ کے ذمے کی ہیں وہ تو رہ جا رہی ہیں۔ آپ ایک فرض ادا کرنے کے لیے، یعنی اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے آپ اس کے دوسرے حق کو مار رہے ہیں، جو کہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بیوی کے حقوق ہیں ان کو پوری طرح سے ادا کریں۔ آپ اگر باہر رہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے بھی وہیں رہنے کا انتظام کریں، یا پھر آپ کچھ ایسا انتظام بنائیں کہ سال میں 1-2 مرتبہ آنے جانے کا آپ کا معمول بن جائے۔
یہ ضروری ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔